پرانے والے کو کچھ نہیں، وہ اصل میں ایکچولی ہمارا استخارہ نہیں نکلا. استخارے تو سب بکواس ہیں جو اس زمانے میں ہو رہے ہیں. استخارے جو ہو رہے ہیں نا آج کل، یہ وہ نہیں ہے جو سنت ہے. یہ سب جاہلوں کی جہالت کی پیداوار ہے جو آج کل کے استخارے ہیں. اس پر میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو آج کل استخارہ ہو رہا ہے جس میں سویا جاتا ہے، خواب دیکھا جاتا ہے، یہ جہالت کی پیداوار ہے. اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے، اور جو سنت ہے اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا جو آج کل نکل رہا ہے. رشتہ سمجھ میں آئے ہاں کر دو، استخارے کی طرف نہ جاؤ. سمجھ میں نہیں آتا نہ کر دو، استخارے کی طرف نہیں جاؤ. اور اگر بالکل درمیان میں ہو، نہ ہاں ہو رہی ہے نہ ہو رہی ہے، مشورہ بھی کر لیا پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کریں؟ استخارہ کر لو، مگر خواب نہیں دیکھو. کرنا پھر بھی وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. اور استخارے کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا، رزلٹ نہیں نکلتا کہ اب آنا شروع ہو جائے گا. نہ، مشورہ نہیں ہے اللہ سے. لوگ کہتے ہیں استخارہ اللہ سے مشورہ ہے. نہ، ہرگز نہیں. استخارہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ درست نتیجے تک مجھے پہنچا دے. یہ دعا ہے، دعا. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے استخارے کے بعد کہ کروں گا وہی جو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہی کرتا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا کہ سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے کر کچھ اور رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ تو بہت بڑا بیوقوف ہوگا نا، سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے اور کر کچھ. لوگ مجھ سے کہتے ہیں فون پہ، حضرت استخارہ میں یہ نکلا ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یوں نہیں یوں کریں، لیکن استخارے میں جو پوائنٹ جا رہا ہے نا، جو سگنل، وہ اس طرف کو جا رہے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہو اور کر کچھ اور رہا ہو. تو پرلے درجے کی حماقت ہوگی، پرلے درجے کی حماقت. تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت زیادہ گڑبڑ. اچھے رشتے انکار کیے جا رہے ہیں، اچھے پہلے ہی نکاح نہیں ہو رہے، پھر ذرا سے استخارے نکال کے انکار کر دیتے. ہمیں دیکھو، اگر ہم استخاروں کے چکر میں پڑے رہتے ابھی تک کنوارے بیٹھے ہوئے ہوتے. ہمارے ساتھ کے دوست استخارے نکال کے ابھی تک کنوارے ہیں. تو یہ اچھی جگہ سے پیغام ہے، ہاں کرو بس. بولو بھائی کب بلا رہے ہیں، شادی کی بات کرو، استخارہ نہیں. وہ اپنے مولانا صاحب سے رابطہ کریں گے اور یہ والا اپنے مولانا صاحب سے. پھر مولانا صاحب ان کو بتائیں گے کہ آپ کریں یا نہیں کریں. جو مولوی تمہیں استخارہ نکال کے دیتا ہے اس سے پوچھو تو نے اپنی شادی کے وقت کس سے نکالا تھا استخارہ. نہیں آ رہی میرا خیال. جو مولانا آپ کو یہ کہتے ہیں میرا استخارہ نکلا ہے کہ آپ یہاں نہ کریں، اس سے بولو مولوی صاحب یہ جو آپ کے 10 بچے ہیں یہ کون سے استخارے کی پیداوار ہیں؟ آپ نے کس سے کرایا تھا؟ آپ کو تو جب کوئی سمجھ میں آئی، کوئی اچھی لگی، آپ نے کہا سارے استخارے ایک طرف، میں یہاں شادی کروں گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جاہل لوگ، یہ جاہل مولوی اپنی شادی کے لیے کبھی کسی سے استخارہ نہیں نکلواتے، چاہے وہ گرین چینل والا ہو، چاہے وہ وائٹ چینل والا ہو، چاہے ملا جلا ہو. آج کل ملا جلا چینل بھی آ گیا ہے، عجیب ایک اس قسم کا بھی ہے. تھوڑا سا گرین شیڈ آ رہا ہوگا، تھوڑا سا وائٹ شیڈ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی بھی ایک فرقہ آ گیا ہے جو کہتے ہیں سب صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، درمیان میں چلو. 30 40واں بھی، میت پہ کھانے وانے بھی، اور لیکن تھوڑا توحید بھی، ایسا ہی نہیں بالکل آزاد ہو جائیں. تو اس قسم کے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو ان سے پوچھو کہ آپ نے اپنی شادی کے وقت کتنے استخارے کیے تھے؟ ہیں بھائی، اپنی شادی کے وقت کتنے استخارے؟ وہ کسی سے نہیں کرواتا، وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ استخارے کے چکر میں پڑا ایسا نہ ہو نیگیٹو آ جائے تو اتنا اچھا رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو میرے بھائی یہ جاہل مولویوں کو جب کوئی پسند آتا ہے نا، یہ کسی سے استخارہ نہیں نکالتے، فوراً پیغام بھیجتے ہیں، شادی کرتے ہیں. تو تم ان جاہلوں سے مشورے کیوں لے رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ ان سے بولو یہ بتاؤ یہ جو آپ نکالتے ہو کون سی حدیث میں آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی، آپ کے پاس جب کوئی نکاح کا پیغام آتا، اگر وہ خاتون آپ کو پسند آتی آپ شادی کرتے، پسند نہیں آتی انکار کر دیتے. کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینے تک یا 1 ہفتے تک استخارہ نکالا ہو. تو جو استخارہ سنت ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ والا نہیں ہے، وہ یہ والا نہیں ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں. بول کے تھک گئے، چیخ کے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں آپ پھر اسی موضوع کو لے آتے ہو. بھائی ہم کو فون کرتے ہیں لوگ،
پیچھے پڑ جاتے ہیں, حضرت نکالیں استخارہ پلیز. اور جو کسی پہ لٹو ہو جائے, اس نے اپنی لٹو شدہ خاتون کو پیغام نکاح بھیجا اس نوجوان کا, لڑکی کے ابا کو یہ لٹو والا لٹو جو ہوا ہے نا یہ پسند آ گیا, بات سمجھ میں آ گئی لڑکی کے ابا کی. تو جو آدمی لٹو ہوا ہے, جو نوجوان, اس کے دل میں, اس لٹو کے دل میں کتنے لڈو پھوٹتے ہوں گے سوچو, ہے بھائی, کہ لڑکی کے ابا کیا ہو گئے, راضی ہو. دونوں کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, ادھر لٹو کے دل میں بھی اور جس پر لٹو ہوا اس کے دل میں بھی. اب جب کوئی مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ میرا استخارہ یہ نکلا ہے کہ نہیں کرو, یا ابا خود استخارہ نکالیں گے یا اماں استخارہ نکالیں گی اور بولیں گے کہ یہ, تو ان دونوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک لڑکا جسے لڑکی کے باپ نے سلیکٹ کر لیا, اوکے کر دیا, بھائی کوئی خرابی نہیں ہے. ایک لڑکی جس کو لڑکے والوں نے اوکے کر دیا, بھائی کوئی خرابی نہیں ہے. کتنا ایک کامیابی کی ضمانت ہے نا. آج کل رشتہ ملتا کہاں ہے اچھا, اور مل جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے. دونوں کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور بھائی خواب آ رہے ہیں اچھے اچھے, مگر کیا نتیجہ کیا؟ ان کا استخارے میں سانپ آ گئے, سانپ, جن آ گئے, کالا پیلا آ گیا. تو بھائی یہ صحیح نہیں ہے. باپ نے اپنے بھی پاؤں پہ کلہاڑا مارا ایک اچھے رشتے کا انکار کر کے, بیٹی کے پاؤں پہ بھی کلہاڑا مارا اس کے جذبات کو ٹھکرا کے. اور اس جو بیچارہ لٹو ہوا تھا, اس کو لٹو ہونے میں بڑا ٹائم لگا ہے. فیس بک پہ 1 سال بیٹھا ہے وہ اس کام کے لیے, راتیں برباد کی ہیں اس نے چیٹنگ کر کر کے. آج کل تو یہی ہو رہا ہے. تو پورا 1 سال کا انٹرنیٹ کا بل اس کو دو, جو 1 سال اس نے برباد کیا ہے. چلو غلط کیا, مگر اب تو صحیح کی طرف آ رہا ہے نا. وہ بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں, لیکن اس غلطی کی تلافی اس طرح سے ہوتی ہے کہ چلو ایک چیز غلط تھی, مگر اب نکاح ہوگا تو کیا ہو جائے گی, وہ صحیح ہو جائے گی. اب اس غلطی کی تلافی کا موقع بھی نہیں دیتے اس کو, تو وہ پھر غلطیاں در غلطیوں میں لگا رہے گا. وہ فیس بک پر تو کوئی استخارہ نکال کے نہیں بیٹھتا. کمال کی بات ہے, بیوی بنانے کے لیے استخارے کیے جاتے ہیں, کسی کو گرل فرینڈ بنانے کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ گرل فرینڈ بنانا آسان اور بیوی بنانا مشکل. یعنی زنا کرنا آسان اور حلال کی طرف جانا مشکل. پھینک دو یہ استخارے جو آج کل ہو رہے ہیں, اسی سے نہ کراؤ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیونکہ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, ہو رہا ہے سب کچھ. کاروبار کے لیے لوگ مجھ سے فون کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے, میں استخارہ نکالا ہے. بھائی تیرے کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کر لے, نہیں آ رہا تو نہیں کر. بعض لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اتنا پریشان ہوں. میں کہتا ہوں جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جو اس فیلڈ کے ہو, تو ایک مولوی کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں. جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بیچارہ مولوی جس کا اس کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ اتنی تو کامن سینس ہونی چاہیے نا. کبھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیا کاروبار کے لیے؟ آپ کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس گئے, ٹائم ٹوکن لے کے, وہ بیٹھا ہوا ہے, کسی کا گلا چیک کر رہا ہے, کسی کے کان میں سوراخ, وہ مشین ڈال کے نا اس کا سوراخ چیک کر رہا ہے کان کا, کسی کے ناک کے نتنے چیک کر رہا ہے. ENT اسپیشلسٹ کا یہی کام ہوتا ہے. جو بھی جائے گا کسی کے نتنے چیک کرتا ہے, کسی کے گلے چیک کرتا ہے, کسی وہ سارے دن اسی کام میں لگا ہوا ہے, صبح سے شام, کان, ناک اور حلق, یہی ہوتا ہے نا ENT اسپیشلسٹ. آپ گئے اس سے اپوائنٹمنٹ لے کے, 1 گھنٹہ لگا لائن میں لگ کے, پھر آپ کا نمبر آیا, آپ بیٹھے کرسی پہ, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں ایکچولی میں نے بحریہ ٹاؤن میں کچھ پلاٹ لینا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. وہ کہے گا اس کی فیس دے کے آئے ہو. بلکہ جب جیسے ہی آپ گئے نا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹنگ کے بارے میں مشورے کے لیے, پرچیزنگ اور سیلنگ کے بارے میں, تو آپ کی بات سننے سے پہلے ہی وہ آپ کا گلا چیک کرنے لگے گا. جب آپ بولنا شروع کریں گے کہتے تھوڑا سا اور منہ کھولیے, آپ کہیں گے میں بات کیا کر رہا ہوں, آپ میرا حلق چیک کر رہے ہیں. پہلے تو ڈاکٹر کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں پہلے گلا چیک کرتا ہوں, پھر ناک کے نتنے چیک کرتا ہوں, پھر کان چیک کرتا ہوں. یہ تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن آپ اسی پہ مصر ہیں تو ڈاکٹر آپ کو مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ بولے گا میں یہ کلینک یہاں کھول کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ کون سے پروجیکٹ میں تمہیں پیسہ لگانا ہے, کون میں ENT اسپیشلسٹ ہوں, میرے پاس جو بھی آتا ہے یا تو گلے کی بیماری لے کے آئے گا, یا ناک کی بیماری لے کے آئے گا, یا کان کی بیماری لے کے آئے گا.
ڈاکٹر کے بارے میں تو لوگوں کو پتا ہے. کسی مزدور کے پاس آپ چلے جائیں, بورنگ کر رہا ہے بھائی, ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں نا, اور ان کے نمبر ہوتے ہیں, لوگوں کو پتا ہوتے ہیں. کہیں بورنگ کر رہا ہے کوئی پٹھان جو ہے نا, وہ گڑھا کھود رہا ہے زمین میں, آپ اس کے پاس گئے, ایکچولی میں نے آپ سے بات کرنی ہے, وہ فوراً آپ سے کہے گا بتائیے کہاں آنا ہے, کس وقت آنا ہے, کتنا کنواں کھدوانا ہے یا بورنگ کروانی ہے, کتنے فٹ, کون سا علاقہ. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ سے آیا ہوں کہ بھائی بحریہ ٹاؤن میں 3-4 پلاٹ لینے کا ارادہ ہے, آپ اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو وہ آپ کو احمق اور بیوقوف سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وہ کہے گا مجھے کہاں, آپ نے کہاں سے لگا میں دیکھنے میں کہ مجھے پلاٹوں کی خرید و فروخت کے بارے میں مجھ سے مشورہ لینا چاہیے, کہاں سے لگا؟ اور آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو ہم جب کہیں کسی سے ایڈریس پوچھتے ہیں, کہیں کسی جگہ پھنس جائیں, تو ایڈریس ایسے آدمی سے نہیں پوچھتے جو آپ کو دیکھنے میں اجنبی لگے, آپ کو خود لگے کہ یہ خود چھانگا مانگا سے آیا ہوا ہے, آپ اس سے پتہ پوچھ رہے ہیں. ایڈریس ایسے آدمی سے آپ پوچھتے ہیں کہ جس کو ذرا لگے کہ یہ کچھ کراچی کا رہائشی ہے, یا وہاں اڑوس پڑوس کی دکان والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں ٹھکانہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو یہ بات علماء کے لیے حق میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ مولانا صاحب سے, عالم سے, مفتی سے وہ چیز پوچھی جائے جو انہوں نے مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھی ہے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ وہ چیز پوچھی جائے جس چیز کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے. اس میں تو یہ آپ سے بھی بڑے جاہل ہیں, آپ سے بھی بڑے جاہل ہیں. یہ خود بھی ڈوبتے ہیں جب یہ اپنی رقم کہیں لگاتے ہیں, آپ کو بھی ڈبوا دیں گے, آپ کو بھی برباد. ابھی دیکھو مزاربت اسکینڈل جو چلا ہے چند سال پہلے, کیوں برباد ہو گیا؟ مولویوں نے شروع کیا تھا. کس نے شروع کیا تھا؟ مولویوں نے. خود بھی برباد, دوسروں کو بھی برباد کر دیا. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑا کریں. کسی بھی شے کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کا بھی اصول یہی ہے کہ مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مشورہ کن لوگوں سے لیا جائے؟ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. جب بھی کہیں کوئی کاروبار کرنا ہے یا نکاح وغیرہ کا معاملہ ہے تو مشورہ انہی سے لیے. کہیں رشتے کے ایسے فون آتے ہیں, جیسے میں شادیوں کا اسپیشلسٹ ہوں, اور جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت وہ لڑکی ہے, آپ بتائیں آپ کا کیا مشورہ ہے, وہاں میں شادی کر لوں. بھائی میں کیسے بتاؤں؟ یہ بات آپ پوچھو جو ان لڑکی کے ان رشتہ داروں سے جو لڑکی کو جانتے, ان سے پوچھو, اس کے پڑوسیوں سے پوچھو, اس کی کلاس فیلوز سے پوچھو کیا خیال ہے بھائی یہ اس قابل ہے. ہم سے کیوں؟ ہم بھی اگر پیغام بھیجتے تو ہم بھی انہی سے پوچھ رہے ہوتے. نہیں یاری بات. جب ایک انسان کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ مجھے کہاں شادی کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے, تو وہ دوسروں کے بارے میں کیسے بتائے گا کہ تمہیں کہاں کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے؟ دوسروں کے بارے میں وہ بتائے گا جو اس رشتے کے حالات کو جانتا ہے, اور جانتے ہیں اڑوس پڑوس والے ہیں. کہیں کسی ادارے میں کوئی لڑکا جاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو امپلائیز ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو مشورہ لیتے ہیں, پھر 100 میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں صرف مشوروں کے. تو بتاؤ علماء پھر دینی مسائل بتانے کا کام کب کریں گے؟ جب لوگوں کو مشورے دیتے رہیں گے.